اب یہ والا جو بیانیہ ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ جنرل باجوہ کے خلاف پوری ایک کیمپین اور جنرل فیض یہ ساری اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب معافی مانگے پھر ہم آگے بڑھیں گے ورنہ ہم سب بتائیں گے. عمران خان صاحب بھی انہی کے خلاف ہیں. تو دونوں پارٹیز یعنی اس وقت جو حکومت اپوزیشن یا حکومت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے. کون عوام کس کا بیانیے کو بائے کرے گی؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. جنرل باجوہ صاحب سے میں کہوں گا بڑا ان کے ساتھ بدقسمتی ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب باجوہ صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے احسان عظیم کیا نواز شریف صاحب پر، ان کے خاندان پر، ان کی سیاست کے احیا کے لیے. یہ بات سے بالکل ہم لوگ اچھی طرح واقف ہے کہ جیل سے جس طرح ان کو نکالا گیا، پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا کہ کسی کنوکٹڈ شخص کو اس کے لیے جیل کا دروازہ کھلے اور اس کو بیرون ملک روانہ کر دیا جائے. علاج معالجے کی سہولتیں ملتی ہیں لیکن باہر نہیں جانے دیے جاتے. سب کو ہی پتا ہے کہ کہاں ظاہر کہ عمران خان تو خوشی خوشی اجازت نہیں دے رہے تھے. آپ بات بھی کر کے دیکھ لو لوگوں سے. اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا بنیادی کردار تھے جو پورا لیوے ملا ہے شریف خاندان کو. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ان کی سیاست کا کیا ہوا. ان کے بھائی جو ہے برادر خود وزیر اعظم بنے، ان کے بھتیجے وزیر اعلیٰ بنے، ان کے سمدھی جو ہے وزیر خزانہ بنے، اور مطلب متفرق اور سارے معاف ہوئے. اکاؤنٹیبلٹی لا کو ختم کر دیا گیا. تمام وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کے 100% بینیفیشری جو تھے وہ شریف خاندان یا نواز شریف صاحب ہیں. تو یہ بات تو ہوئی ہے طے. اب مسئلہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کو بالکل اندازہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عوام کے پاس دینے کے لیے بیانیہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک کسی کہتے ہیں نا ایک ایگریشن کی سیاست اپنانا چاہتے ہیں. وہ کیا ہوگی؟ آسان صورت یہ ہوگی کہ جی باجوہ صاحب کے اوپر وہ تنقید کریں، اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ کریں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا جو ہے وہ جب ان پہ حملہ کر رہے ہوں گے تو ان کا نشانہ آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی.